عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین صلوات۔ یقیناً آپ کائنات کی اس افضل ترین عبادت میں بہت دیر سے مصروف ہیں، کائنات کی وہ واحد عبادت کہ جسے قبول ہونے کے لیے دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک احسان کیجئے گا، کوشش کریں جتنا جتنا آپ کے قلوب میں مقام حسین بلند ہے، میرے بادشاہ کی ذات پر ویسی بلند تر صلوات۔ سلام تو آباد رہی ہے، مل کر یک زبان نعرہ تکبیر۔ نہیں قبلہ، ماشاءاللہ جتنی تعداد میں آپ تشریف فرمائیں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، شاید ہمیں ابھی تک وہ یقین نہیں ملا کہ وہ ہمارا اللہ ہے، لیکن ایک بات طے ہے، وہ علی کا اللہ ہے۔ جب آپ علی علی کرتے ہیں نا تو اللہ خوش ہوتا ہے، لازمی بات ہے۔ جب آپ اللہ اللہ کریں گے تو علی خوش ہوگا۔ اب جو اپنے حصے کے علی کو راضی کرنا چاہتا ہے، آپ کا ہو نہ ہو، علی کے اللہ کا، مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علی، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے اس ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، خادمین صف عزا، جس خلوص، محبت، عقیدت اور عبادت کی نیت سے انہوں نے صف عزا بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی بچھائی صف عزا کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ کوئی نہ کوئی دعا آپ سب کے دلوں میں بھی ضرور ہوگی۔ ہر دعا کی قبولیت کی سند جانتے ہوئے میں ایک جملہ کہوں گا، جو اس عقیدے پہ ہے وہ میرے ساتھ شامل ہوگا کہ حسین اس ذات کا نام ہے جو دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے۔
آپ سلامت آپ آباد رہی. سب سے پہلے تو میں دس بستہ مشکور ہوں، ممنون ہوں اور احسان مند ہوں بانیان کی مالک کے حضور کی گئی خدمت پر اور مجھ جیسے حقیر پر احسان کہ اپنی عبادت میں آپ نے ساتھ شریک کیا. حسین دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے. جو دعائیں آپ کے دلوں میں خلق بھی نہیں ہوئی، حسین ان کی عطا بھی جانتا ہے. آپ سلامت ہیں. ایک تو سندھ کی سرزمین، پھر ترائی، پھر ایک مختصر سا تعارف جو میرے نصیب میں تھا، میرے بھائی سے مجھے ابھی ملا، اور اس پر یہ کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ جس مخدومہ سے منسوب آج کا ذکر ہے تو وہ کہتے ہیں نا، جب بیٹیوں کو خوش کرنا ہو نا تو ان کے سامنے ان کے باپ کی تعریف کرو. میں نے کچھ کہہ دیا، میں نے کہہ دیا کہ جب بیٹیوں کو راضی کرنا ہو تو ان کے باپ کی تعریف کیا کرو، بیٹیاں راضی ہو جاتی. تو میرے بھائی نے حکم کی طرح مجھے کہا، مولا حسین بادشاہ کی ذات ذیشان کا جو تعارف، جو تعریف ہم کر نہیں سکتے، انہوں نے کہا کہ کرنے کی کوشش کریں. تو کوشش کریں گے، لیکن میں پھر بھی بتا دوں ہوگا نہیں، کیونکہ جو حسین کی تعریف کرے وہ اللہ ہوتا ہے. یا علی یا علی، آپ سلامت رہیں. علی والوں کو حسین سنانے کی ذمہ داری دی گئی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آپ کو مولا سلامت رکھے. مل کر ہاتھ اٹھا کے جو تیار ہو، آپ سلامت رہیے. قبلہ ایک لفظ ہے تعریف اور ایک لفظ ہے تعارف. ملتے جلتے لفظ ہے نا، آپ لکھے رسم الخط میں بھی بڑا تھوڑا سا فرق ہے. تعریف، تعارف. ہمارے بچے بھی ساتھ بیٹھے ہیں، میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ دونوں کا فرق ذہن میں واضح ہو. تعریف اور تعارف. کیا بنا تعارف کے تعریف ممکن ہے؟ اب مجھے کوئی صاحب جانتا ہی نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ ہاں، اگر کبھی بادشاہ کے ذکر کا صدقہ ذکر سنا ہوگا تو وہی ذکر تعارف بن جائے گا، اسی کی وجہ سے تعریف ہوگی. یاد رکھنا، جب تک کسی کا تعارف نہ ہو تب تک اس کی تعریف کرنا جھوٹ ہوتا ہے. بہت آرام سے یہ جملہ کہا ہے کیونکہ اصل بات آگے قیامت ڈھائے گی. جب تک کسی کا تعارف نہ ہو اس کی تعریف کرنا جھوٹ ہوتا ہے. اللہ حسین کی تعریف ہے، حسین اللہ کا تعارف ہے. I made this animation in about 5 minutes. Toonby. I just type what I want, select the style, and it builds the whole animated cartoon video. Characters, scenes, voiceover, music, all of it. Right now, it's 81% off. Just $67 one time. There are only 12 spots left. Click the link from this page to get the special offer. سب جھوٹ ہے. آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے.
یہ عقیدے پروان چڑھانے والی ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے. آپ آباد رہی، آپ سلامت رہی. تعریف اور تعارف. ایک ظلم بہت ہو گیا. میں بزرگوں سے بس اگر مالک آپ کے بالوں کی سفیدیوں پہ رحم کرے، آپ قبول کریں تو آپ کا تبسم میرا انعام بھی ہوگا اور باقی نوجوانوں کو. میں ایک ظلم جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، ہم ہی نے کیا ہے، میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. قسم بخدا سب سے بڑا ظلم جو ہمارے ساتھ کر دیا گیا اور ہم انجانے میں اس کا حصہ بن گئے نا، وہ ہمیں مولوی نے اپنے اللہ کا تعارف کرا دیا. حسین کا اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ ذات ہو. یہاں میں جیسی کا لفظ ادبن نہیں لگا رہا. اللہ ذات ہو اور زمانے میں پھر بھی اختلاف ہو. نہیں سمجھا ہی نہیں تو اللہ کو نہیں سمجھا نا. ہاں چھوٹی سی بات. اس دن میں یہ بات کرنا بند کر دوں گا جب کوئی مجھے دکھائے کہ یا اللہ میں بھوکا ہوں، یہ کہہ کر اللہ سے روٹی مانگنے والے کو ملیں 2. ہے بھگوان مجھے کچھ دے، یہ کہہ کے مانگنے والے کو ملے روٹی 1. اس دن کے بعد سے تو میں یہ بات کرنا چھوڑ دوں گا. اور اگر بھگوان کہنے والے کو بھی اتنا ملے، گاڈ کہنے والے کو بھی اتنا ملے، اللہ کہنے والے کو بھی اتنا ملے، تو پھر زمانہ سمجھ لے نام اس نے بدلے تھے. نام بدلنے سے ذات نہیں بدلتی. کائنات میں طاقت فقط ایک ہے اور اس طاقت کو اللہ کہتے ہیں. احسان حسین کا ہے کہ اس نے اسے اکبر کر دیا. میں چند چہرے ڈھونڈ رہا ہوں جن کی وجہ سے میں اگلا جملہ کہہ سکوں. احسان حسین کا ہے، اکبر کر دیا. اچھا چلیے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جملے بازی سے کام نہیں لینا. دلیل نہ ہو، مولا کا فرمان نہ ہو، قرآن نہ ہو، میں ممبر پہ بات کرنے کا قطعی طور پہ آتا. اس کو یہاں روک کر چلتے ہیں، اس کا تھوڑا سا اس کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ پر احسان، اللہ پر احسان کہہ دیا. زری صاحب نے تو جلد بازی میں کہہ دیا ہوگا. جو زمانہ کہہ رہا ہے وہ یاد رکھنا، جب تک کسی بات کی دلیل نہ ہو تب تک وہ بات کہنا ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اللہ ہے. پہلے یہ بتاؤ اللہ ہے؟ ہے؟ دیکھا ہوگا، دیکھا ہے؟ بات چیت کی ہوگی، آواز سنی ہوگی اس کی، نہیں ہے؟ اچھا چل، کبھی محسوس ہوا ہوگا، جیسے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کبھی محسوس ہوتی نا. ہوا بھی تو نظر نہیں آتی، ایسے کبھی محسوس ہوا اللہ؟ نہیں ہے. کمال ہو گئی. دکھائی نہیں دیتا ہے، سنائی نہیں دیتا ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے. زمانہ اس ہے کی دلیل دے، ٹکریں مار کر مر جائے گا زمانہ. لا الہ پڑھ کر بھی کافر کا کافر رہے گا. اس ہے کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ حسین کی پاک ماں نے دربار میں خطبہ دیتے کہا تھا، میں وہ صدیقہ ہوں، میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے. مولا آپ کو سلامت. بعد مخدومہ آپ سے راضی.
آپ آباد رہیں، آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیں، آپ آباد رہیں، آپ سلام. پھر دعا آپ کی ماں کو، ان کی جوتیوں کو سلام ہے. آپ آباد رہیے. میں کہہ دوں خدا ہے، اب آئے گا لطف. اب بتاؤ اللہ ہے؟ اللہ ہے؟ کیوں؟ حسین کی ماں کہہ رہی ہے وہ ہے. اللہ ہے کیوں؟ حسین کی ماں کہہ رہی ہے. تیسری دفعہ سے زیادہ خطابت میں دہرانا خلاف ادب خطابت ہوتا ہے. میں خطابت کی سرحد کو چھو کر تو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے خدا را بے نیازی نہ کرنا، باقی جس کی سمجھ میں آئے غازی جانے وہ جانے. اللہ ہے کیوں؟ حسین کی ماں کہہ رہی ہے کہ وہ ہے. تو پھر زمانہ فیصلہ کر کے بتائے وہ عبادت اللہ کی کر رہا ہے یا سیدہ کی ہے؟ سیدہ کی ہے کہ اللہ ہے؟ اللہ ہے. کتنا آسان ہو. آپ آباد رہیے، آپ آباد ہو. میں جتنا سفر کر کے آیا ہوں، آپ یقین مانیے میں ایک لمحہ بھی نہیں چاہ رہا جو میری وجہ سے ضائع ہو، اس لیے بہت تیزی سے سفر کر رہا ہوں. اللہ ہے کیوں؟ جناب سیدنا وہ ہے. اب زمانے کی تمام قربتاً اللہ، جتنی عبادتیں ہیں وہ اللہ کی ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہے. یہ جو ہے یہ سیدہ نے کہا کہ وہ ہے، کہ وہ ہے. اس ہے کو سجدہ کر رہا تھا وہ جس کے لیے خود اللہ نے کہا کہ محمد تو ہے تو میں ہوں، تو ہے تو میں ہوں. اب بتاؤ محمد کب سے ہیں؟ یا اللہ یا علی. آپ آباد رہو. کوئی تو بتاؤ محمد کب سے ہیں؟ دو کاموں سے پتہ چل جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے تو معشوق ہے، میں عاشق ہوں. اللہ نے محمد سے عشق کب کیا؟ جب سے اللہ یا علی آپ جیو اور زندہ باد. آپ سلامت رہو. میں آپ کے لیے نعرہ لگا رہا ہوں، مل کر حیدری. ہے کب سے ہے؟ جب سے اللہ ہے، تب سے اللہ نے عشق کیا ہے. کس سے؟ محمد سے. تو پھر ضروری ہے جس سے عشق کرنا ہے وہ بھی ہو. توجہ بس آپ کو آواز چاہیے، وہ آپ تک آئے گی. ہاں وہ بھی ہو. تو پھر ثابت ہو گیا جب سے اللہ ہے تب سے محمد ہے. محمد ہے معشوق جس سے عشق ہوا. اللہ عاشق جس نے عشق کیا. بہت توجہ، آپ نے بہت عزت افزائی کی. یقین مالک کے اتنے منظور نظر ڈیوٹی پیش کرنے والے پڑھ کے چلے گئے جو عزت آپ دے رہے ہیں. لیکن اس بات پہ میں 10 بستہ کہوں گا. التماس، محمد بادشاہ معشوق کس کے؟ اللہ کے. اللہ عاشق.
عاشق ناز اٹھاتا ہے، محمد کے ناز اللہ اٹھائے، یا ایھا المزمل مدثر یاسین طٰہٰ احمد محمد، وہ اللہ جو محمد سے عشق کر رہا تھا، سوچو تو صحیح وجہ کیسی ہوگی، اچانک کہہ رہے ہیں محمد اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر کار رسالت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کون وہ کون وہ کون، تو کون، تو جس کے ناز اٹھا رہا ہے، آپ نے ٹھیک اسی طرح ناز سے یہ جملہ اٹھایا، لیکن بات تو آگے ہے، وہ جس محمد کے ناز اٹھا رہا ہے حسین اسی محمد کی پشت پہ بیٹھا ہے۔ اب وہ بندہ رہے خاموش جو یہ مانتا ہے امام بھی چھوٹے ہوتے ہیں، امام بھی بچے ہوتے ہیں، امام بھی معاذ اللہ کھیلتے ہیں، ہے نا، جو یہ مانتا ہے کہ امام آ کر نہیں بنتے، امام ایک دن کا ہے، امام ہے ایک لمحے کا ہے، امام امام ہے، اور اگر یہ روئے زمین امام کے ظاہری وجود سے ایک لمحے کے لیے بھی خالی ہو جائے، اللہ تحت الثری تک اسے چیر کر پھاڑ دے گا، یہ امام کے ظاہری وجود سے موجود ہے، اور جو امام کے ہوتے ہوئے کسی غیر کو امام بنا لے اللہ اسے چیر پھاڑ۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو، مل کے حیدر حیدر۔ آپ آباد بات پہنچی آپ تک، کچھ آپ سلامت رہیں، تیزی سے اگلی منزل کی طرف آ جاتے، بہت کچھ یہاں کہنے لائق، لیکن پیغام آپ تک پہنچ گیا، اس کا احسان ہو گیا۔ عاشق معشوق محمد بادشاہ سے عشق ہوا ہے، اللہ نے عشق کیا ہے، جس سے عشق ہو وہ کون ہوتا ہے؟ معشوق، جو عشق کرے عاشق تو اللہ ہے، عاشق محمد ہیں، معشوق یہ عشق کون ہے؟ موجود ہو نا، کچھ سوال ہی ایسے ہوتے ہیں، محمد تو معشوق ہے، اللہ تو عاشق ہے، اللہ نے عشق کیا ہے، محمد سے ہوا ہے، معشوق ہونے کے لیے ضروری ہے کوئی عاشق ہو، عاشق ہوگا تو معشوق ہوگا، اور عاشق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عشق ہو، عشق ہوگا عاشق کرے گا، عاشق کرے گا معشوق ہوگا، محمد معشوق ہوئے، اللہ عاشق ہوا، یہ عشق کون ہے؟ 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا 27 خطبے حسین نے دیے، 26واں خطبہ کسبہ پہ بیٹھ کے آیا،
اپنے نانا کی اونٹنی پر حسین نے دونوں ید اللہ ہاتھوں کو سینہ توحید گنجینا پہ رکھ کے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو وہ جو اللہ نے کیا وہ عشق میں حسین. آپ وہ جو اللہ نے کیا ہے وہ عشق میں حسین. تو پھر کہنے کی اجازت ہے وہ جو اللہ نے کیا ہے حسین کہہ رہے ہیں وہ عشق میں اللہ نے یا حسین کیا. اللہ نے یا حسین کیا تو عاشق ازلی ہو گیا، اور محمد سے کیا تو وہ معشوق ازلی ہو گئے. محمد سے عشق ہوا، محمد نے اللہ کو دیکھا، اللہ نے عشق کیا، اللہ نے حسین کو دیکھا، اور حسین نے واپس محمد کو دیکھا، اور محمد نے کہہ دیا حسین منی وانا منا. اس حدیث کی ایسے بھی تفسیر ہوتی ہے. آپ آباد رہے. حسین منی کمال ہے، حسین منی کمال ہے. ہر کوئی نہیں ہوتا محمد سے. حسین منی کمال سے آگے کیا ہوتا مجھے نہیں پتا. ہاں وہ حسین ہوتا ہے، اور وہ حسین ہے. وَأَنَا مِنَ الحسین، وَأَنَا مِنَ الحسین. عاشق، معشوق، عشق، اللہ. علمی بات ہے، وقت کی اگر کمی ملحوظ خاطر ہو معاف کیجئے گا، لیکن علم پسند احباب بیٹھے ہیں سمجھ جائیں گے. اللہ ہے قدیم، ہم ہیں حادث. حادث و قدیم کی بحث یہ علمی بحث ہے. یعنی حادث قدیم کو پا نہیں سکتا، سمجھو ضد ہے، دیکھ نہیں سکتا. اگر حادث نے قدیم کو دیکھ لیا تو یا یہ حادث نہیں ہے یا وہ قدیم نہیں ہے. اور وہ قدیم ہے اس کی صفات میں قدیم. یا قدیم ہو سکتا ہے آپ نے اس کی یہ صفت نہ سنی ہو پہلے، لیکن حیران کن بات ہے، ایک علمی تقاضا پورا کر رہا ہوں. اللہ کی کچھ ہیں صفات ثبوتیہ. بچے پریشان نہ ہوں، بس یہیں تک علمی گفتگو ہے. صفات ثبوتیہ نام سے ہی ظاہر ہے، یعنی اس کی ایسی صفات کہ اگر کبھی موقع ہو اور اللہ کی ذات کو ثابت کرنا پڑ جائے تو وہ صفات ثبوتیہ سے ثابت کیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کس نے مقرر کی، لیکن یہ صفات ثبوتیہ 5 ہیں. ان میں سے ایک ہے یا قدیم. صفات ثبوتیہ میں ٹھیک ہو، یا قدیم ہے وہ جو قدیم ہے. قدیم کسے کہتے ہیں؟ آپ تو واقف، میں نے ڈیلیبریٹلی آپ کی طرف مڑ کے کہا ہے، آپ تو خاندانی اعتبار سے قدیم سے واقف ہیں. قدیم قدامت سے بھی ہوتا ہے، قدامت قدیم. ہمارے ذہنوں میں ظاہری طور پر قدیم کی تعریف پرانا. کیا کریں، زبان کی یتیمی ہے، کیا کریں. ایک تو ویسے ہی اردو بولتے ہیں زیادہ تر. آپ کی زبان تو سندھی کیا بات ہے، مطلب اردو تو شاید آپ کی زبان کے آگے بھی بہت بچی ہے. اردو تو اچھی زبان ہے،
لیکن باقاعدہ تھوڑی نا ہے. کوئی لفظ عربی کے، کوئی فارسی کے، کوئی ترکی کے، کوئی سنسکرت کے، الگ الگ زبانوں کو ملا کر. اب مجھے بتائیے جن کی زبان ادھار پہ چل رہی ہو ان کا ملک ادھار پہ چلے تو کیا بڑی بات ہے. ادھار کی زبان ہے نا، الگ الگ زبانوں سے لفظ لیے ایک زبان، لیکن شفتہ زبان بنی، با ادب زبان بنی، اچھی زبان بنی، اور اس کو پسند آئی، رائج بھی ہو گئی اور لغت بھی بن گئی. لیکن حق ادا نہیں ہوتا. قدیم پرانا تو آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے. قدیم کہتے ہیں ہر وقت میں اپ ڈیٹڈ ہو. میں کیسے ہاں مولا آپ کا کرم ہے، بے شک بادشاہ کا ہی کرم ہوتا ہے. آپ کو میں آپ کے انداز و زبان میں سمجھاتا ہوں، آپ کی مٹی کی زبان میں سمجھاتا ہوں. فقیر اور بھکاری کا فرق سمجھتے ہیں؟ بھکاری کہتے ہیں مانگنے والے کو، فقیر کہتے ہیں عطا کرنے والے کو. آپ بات پہنچ گئے ہیں. فقیر عطا کرتا ہے، مانگتے تو بھکاری ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح پرانا یہ لفظ ایسے ہی ہے جیسے بھکاری. قدیم اور آسان کر دیتا ہوں، آپ لطف لیں گے کیونکہ اس سے اگلی بات جو جڑی ہے نتیجے میں وہ کمال. قدیم، اب مثال سمجھ لیجیے گا. اللہ قرآن میں مثالیں دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے باتیں جلدی سمجھ میں آ جاتی. تو سنت الہیہ پر عمل کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. ہم چلے گئے موہنجو دڑو، ہڑپا. ہم نے جا کے وہاں دیکھا، ارے یہ تو بہت پرانے لگ رہے ہیں. ہمارے ساتھ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے بھائی تھے، ہے نا. آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ بولے تو محکمہ آثار خالی قدیمہ کیوں نہیں، آثار قدیمہ کیوں؟ محکمہ آثار قدیمہ. یہ قدیمہ کے ساتھ آثار کیوں ضروری ہیں؟ جب تک آثار نہ ہو قدیمہ پتہ ہی نہیں چلتا. خدا کا واسطہ سمجھنا، جب تک آثار نہ ہو قدیمہ کا پتہ نہیں چلتا. میں نے کہا بھیا یہ رہا موہنجو دڑو، یہ ہڑپا، یہ رہی انڈس ویلی، یہ اس کی سویلائزیشن کتنے سال پرانی تھی ذرا بتائیے گا. کیونکہ زمین پہ تھی تو پرانی بولا. تب بھی تکلیف میں تھے وہ جو ان آثار قدیمہ کو جانتے ہیں، انہیں ان کے لیے پرانا لفظ اچھا نہیں لگا. لیکن سیمپل ویمپل لے کر انہوں نے چیک کیا. میں نے کہا بات سنیے، یہ سیمپل ویمپل کیا اٹھا رہے ہیں آپ؟ ایسے دیکھ کے بتا دیں. انہوں نے کیسے بتائیں گے، کیوں نہیں بتا سکتے؟ میں نے کہا یہ دیکھ رہے ہیں نا آثار جو ہیں ان کے، یہ جو عمارتیں ہیں، یہ جو گھر ہیں جنہیں آپ کھنڈرات کہہ رہے ہیں، یہ جو بھی بنایا تھا انہوں نے، یہ آثار ہیں. تو یہ آثار ہم چیک کریں گے، یہ آثار بتائیں گے کہ کتنے قدیم تھے. موہنجو دڑو کے آثار نے بتایا وہ کتنے قدیم ہیں. ہڑپا کے آثار نے بتایا وہ کتنے قدیم ہیں. مصر کے آثار نے بتایا وہ کتنے قدیم ہیں. بابل کے آثار نے بتایا وہ کتنے قدیم ہیں. اور اللہ ہے یا قدیم. اللہ کتنا قدیم ہے کیسے پتا چلے گا؟ ارے ابھی تو بتایا آثار سے. زیدی صاحب، آپ میں سے کسی ماتمی کے دل کے، زیدی صاحب لنگر کر کے آتے تو اچھا تھا. مطلب کیا؟ زمین کی عمارت تو بھی آثار سے پتا چلے گا؟ ابھی تو اللہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ کیسے آثار سے پتا چلے گا؟ اللہ کی کوئی عمارت تھوڑی نا. اللہ کی عمارت چھوڑو، اللہ کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. اللہ کا کوئی جسم ہی نہیں ہے، نہ حیت، نہ مائیت، نہ نوعیت، نہ کیفیت. وہ غیب الغیوب، وہ واجب الوجود، کچھ بھی نہیں، کچھ وجود نہیں. لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے
میں نے آدم کا خمیر دونوں ہاتھوں سے گونگا. اب ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ اور کافر ہو جاؤ. دکھاؤ ہاتھوں والا اللہ کون دکھاؤ؟ نہیں اچھا چلو ید اللہ دکھا دینا. یا سمیعوں یا بصیر، اے سننے والے اے دیکھنے والے. اب اللہ آنکھوں والا اللہ کون دکھائے گا؟ کانوں والا اللہ کون دکھائے گا؟ نہیں تو عین اللہ تو ہوگا نا، اذن اللہ تو ہوگا. تم جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے. یہ چہرے والا اللہ کون دکھائے گا؟ کافر ہونا ہے، لیکن وجہ اللہ تو ہوگا نا. ہم قیامت کے دن اپنی ساق سے پردہ ہٹائیں گے. ساق کہتے پنڈلی کو، اللہ کی پنڈلی کون دکھائے گا؟ لیکن ساق اللہ تو ہے. یہ سب قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں. جب آدم میں اپنی روح پھونک دوں سجدہ کرنا. اب روح والا اللہ، ورنہ روح اللہ تو دکھانا پڑے گا. یہ سب اللہ کیا بتا رہا ہے؟ زمانہ سمجھا ہی نہیں. عین اللہ کا مطلب اللہ کی آنکھیں نہیں، آثار ہے. اذن اللہ اللہ کے کان نہیں، آثار ہیں. وجہ اللہ اللہ کے آثار ہیں. لسان اللہ یہ اس کے آثار ہیں. اور منبر سلونی پر خطبہ لدنی دیتا ہوا میرا علی کہہ رہا ہے انا آثار اللہ. میں آثار اللہ، میں اللہ کا آثار. آثار اللہ نہیں. آپ آباد رہو، آپ سلامت رہو. اس سے اچھا کام ہو نہیں سکتا. آپ اپنا کیے جائیے، میں اپنا کیے جائیے. آپ واہ واہ نہ روکیں، میں پڑھنا نہ روکوں. جب کیف میں ذکر اور ذکر میں کیف ڈھل جائے تو پھر اپنا اپنا کرنے میں لطف ہے. میں کیوں رکوں؟ اس وجہ سے کہ آپ علی علی کر رہے ہیں تو مل کے کرتے ہیں. آپ بھی کرتے رہیے، میں بھی کر رہا ہوں. نتیجہ بہت جلدی دینا ہے آپ کو. اس لیے ہاں اگر آپ علی کہیں یا واہ کہیں ایک ہی بات ہے، کیونکہ واہ بھی علی کا ہی اسم ہے. جی جی میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، حجرے کی سرگوشی نہیں، ممبر کا ڈنکا ہے. واہ واہ علی کا اسم ہے. اب لطف لینا، جب بھی کہو گے کسی کو واہ 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 تو علی علی کہہ رہے ہو. اب سمجھ میں آیا کچھ لوگوں کی محفلوں میں واہ ہوتی کیوں نہیں ہے. آپ جی آپ سلامت رہے. انجانے میں نہیں نکالا، انجانے میں نہیں نکالا، جانتے بوجھتے نکالا. کسے؟ علی کو. کہاں سے؟ اللہ کی نماز سے. آپ کی میری تھوڑی نا، اللہ کی. جان بوجھ کے نکالا. مجھے نہیں پتا دور حاضر میں کس نے نکالا، کون پڑھتا تھا یہ بتائیے. ہم سے بڑے بڑے، ہم سے اچھے اچھے انداز میں یہ بتا چکے. ہاں ہم یہ بتا سکتے ہیں سب سے پہلے نکالا کس نے. بتا دیں؟ علی کو. واہ یاد رکھنا، علی یاد رکھنا، اور یہ بات لے لیجئے، نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. علی بادشاہ نے کہا انا نقطہ تحت الباء. یہ بچہ بیٹھا سامنے ان بیٹے سے، بیٹا بے کا نقطہ کہاں ہوتا ہے؟ بچے کو پتا ہے. ہاتھ جوڑ کے مولا سے، مولا. تو بچے کو بھی پتا ہے بے کا نقطہ نیچے ہوتا ہے. امام ہے،
خالق کلام ہے آپ، کلام امام امام الکلام ہوتا ہے، آپ تو اضافی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ انا نقطہ تحت البا کا کیا مطلب؟ نقطہ تو بے کے نیچے ہی ہوتا ہے، آپ کہتے انا نقطہ با، ہم سب سمجھ جاتے، لیکن علی کہہ رہا نہیں نہیں، انا نقطہ تحت البا۔ زمانے کو سوچنے کے لیے وجہ دی ہے کہ جب اتنا ہی سمجھ میں آنے والا ہے کہ بے کا نقطہ ہوتا ہی نیچے ہے، پھر بھی علی کہہ رہے ہیں انا نقطہ تحت البا۔ وجہ کیا ہے اس جملے میں لو تاکہ پتہ چلے نکالا کس نے تھا، اور نماز کی بات سے ہی کامل کر کے آگے مکمل کرنے کی جسارت۔ بڑی توجہ، ایک شخص نے آ کے علی بادشاہ سے سوال کیا، یا علی الف بڑا یا بے؟ میں ذکر مکمل کرنے لگا، شروع نہیں کرنے لگا۔ الف بڑا یا بے؟ علی کا جواب سنیں گے، فرمان بھولنا نہیں، انا نقطہ یا علی الف بڑا یا بے؟ علی بادشاہ نے دیکھا، کہا تیرا سوال ہی غلط، کہا مولا آپ درست فرما دیجئے، کہا بے تو ہوتی نہیں، کہا مولا بے نہیں ہوتی، آپ نے تو کہا تھا انا نقطہ تحت البا، کہا نا نقطہ ہوتا ہے بے نہیں ہوتی، کہا مولا جب بے نہیں ہوتی تو نقطہ کس کا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا بے کا، کہا مولا آپ نے تو کہا وہ نہیں ہوتی، کہا وہ نہیں ہوتی، کہا مولا پھر نقطہ کس کا ہے؟ کہا بے کا۔ روایت کہتی ہے قریب تھا کہ وہ اپنے بال نوچنے لگ جائے، یا علی سینہ پھٹ جائے گا، کیا کہہ رہے ہیں بتائیے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کہا جیسے تو سمجھ رہا ہے ویسے نہیں ہوتی، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہوتی ہے۔ کہا یا علی زدنی بیانا، علی نے کہا پہلا حرف خلق ہوا الف، اور الف کو جب یہ علم ہوا کہ اسے خلق کرنے والا کون ہے تو الف اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ کہا مولا الف کا خالق کون ہے؟ کہا کیا تو نے کبھی خود خط نہیں کیا؟ لکھا نہیں، جنہوں نے تختیاں لکھی ہیں وہ یہاں سمجھیں گے، قلم ہوتا ہے نا، قلم خط، قلم سے جب نقطہ لگایا جاتا ہے، آج تو ڈاٹ آ گیا ہے نا، قلم سے جب نقطہ لگاتے ہیں ایسے لگتا ہے نا نقطہ، ہے نا ایسے نقطہ۔ علماء سے پوچھنا، وہ کہتے ہیں جب قلم سے نقطہ ایک، اس کے نیچے دو، اس کے نیچے تین، اس کے نیچے چار، اور اس کے نیچے پانچ، جب قلم سے 5 نقطے ایک ہی مقام پر قائم کر دیے جائیں تو الف ہوتا ہے۔ آپ کہاں تھے؟ اگر میں صرف خطابت کر رہا ہوتا تو وہاں سے آپ آگے، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے میں پیچھے لے آیا، نہیں، آپ اس سے کہیں آگے ہیں۔ بات اگر سمجھ گئے رات بستر پہ بھی یاد آئے گا، اٹھ کے بیٹھ کے واہ واہ کرو گے۔ 5 نقطے لگاؤ الف بنتا ہے، الف۔ 5واں نقطہ نہ آئے تو الف ہوتا ہی نہیں، تو 5 میں 5واں ہے حسین۔ جب تک حسین اپنا نقطہ نہ دے تب تک الف وجود میں نہیں آتا۔ اب مخلوق کرے تو کیا کرے، الف اگر وجود میں نہیں آتا تو اللہ لکھیں گے کیسے، اللہ بولیں گے کیسے؟ احسان ہے حسین کا،
کہ اس نے اپنا نقطہ دیا اور الف معرض وجود میں آیا، لیکن کوئی نقطہ تو تھا، پہلے نقطے نے الف کو خلق کیا۔ جیسے ہی الف کو پتہ چلا کہ میرا خالق نقطہ ہے، الف اس نقطے کے سجدے میں آ گیا اور زمانے کو بے نظر آئی۔ یہ جو آپ بے دیکھ رہے ہو یہ رسم الخط نہیں ہے، یہ الف نے نقطے کو سجدہ کیا ہے اور زمانے کو بے نظر آئی ہے۔ یہ کہا تھا علی نے کوفے میں، ایک شخص نے سفر کیا شام تک، وہ جسے علی سے مقابلے کا بڑا شوق تھا نا، پتہ چلا کوفے سے آیا ہے، شام والا کہنے لگا یزید کا باپ ہے نا، باپ کیا کہنے لگا؟ علی نے کوئی نئی بات کہی، کوئی نئی خبر دی، کوئی نئی خبر دی علی نے کہا میں سن کے آیا ہوں۔ کیا؟ علی نے کہا انا نقطہ تحت البحر۔ بیٹھا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ علی نے ایسا کہا؟ کس نے کہا؟ ہاں، اور یہ کون کہہ رہا ہے ابھی؟ ہے نا شام ہے۔ ہاں، علی نے ایسا کہا؟ کہا میں گواہ ہوں، علی نے ایسا کہا۔ شام کا وقت تھا، عشاء ہو چکی تھی، نصف شب ڈھل چکی تھی۔ اس کو بھیجا تو جا، ساری رات جاگتا رہا، سوچتا رہا کیا کروں۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، مسجد دمشق میں جو نماز پڑھی جانی تھی اس کا پیش نماز یہی تھی۔ یہ گئے فجر کی نماز پڑھوائی، نماز پڑھا کے جیسے ہی پلٹے، کچھ صحابی وہاں پچھلی صف میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا معلوم ہوتا ہے آج شب بصری کی وجہ سے کچھ تھوڑا دھیان بھٹک گیا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے آج نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ آپ کیا سوچ رہے تھے میں کہاں لایا ہوں؟ کہا آپ نے نماز میں آج بسم اللہ نہیں پڑھی، لگتا ہے چوک ہو گئی، نماز پھر سے پڑھیں۔ کہا نہیں، خود سے نہیں پڑھی، کل ہی تو معلوم ہوا۔ علی نے کہا انا نقطہ تحت الباء، باقیوں کا تو پتہ نہیں، اس دن سے مجھے پتہ چل گیا جو بھی علی کو اپنی نماز سے نکالے وہ یزید کے پاس۔ باقی مجھے نہیں پتا بھائی، میں نے کہا تھا پہلا دکھاؤں گا، پہلا دکھاؤں گا، اور کربلا کا واقعہ اس واقعے کے بعد ہے، بس یہ ذہن میں رہے اور اگلے مقام پہ یہ ذہن میں رہے۔ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ۔ اور آخری منظر کوشش کروں گا وقت کو دیکھتے ہوئے، میں یہ منظر جیسا میرے بھائی نے حکم بھی کیا، اگر کوئی جھلک بھی آپ تک پہنچ گئی تو بہت، کیونکہ اس کے بغیر یہ جو میں نے بیچ میں توقف کیا، آپ جس عرش پہ حسین سن رہے تھے میں نے وہیں پہ آپ کو تھوڑا سا علی ہدیہ کیا۔ یہ جہاں میں بڑھنے لگا ہوں یہاں جانے سے پہلے، یعنی کربلا جانے سے پہلے ولایت کا اقرار واجب سے اوجب ہے۔ جو اقرار ولایت علی نہیں کرتا، جو اقرار ولایت علی نہیں کرتا وہ کربلا نہ جائے، خامخواہ لعنت اللہ بنے گا۔ مقصد کو چھوڑ کر کربلا زمانہ سمجھا نہیں ہے، ہر کربلا جانے والا ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی کربلا میں شمر بھی آیا کلمہ پڑھ کے لعنت اللہ تھا، حر بھی آیا کلمہ پڑھ کے
علیہ السلام تھا جو کربلا گیا علی کی ولایت لے کے، حسین نے علیہ السلام کیا جو کربلا گیا کسی اور کی ولایت لے کے، حسین نے آج کا شمر بنایا۔ میں نے نہ نام بدلا، نہ کام بدلا، نہ نتیجہ بدلا، کیونکہ اللہ کا قانون لا تبدیل۔ اس ولایت کو پکڑے رکھیے گا۔ حسین بادشاہ آپ جانتے ہیں اکیلا کسے کہتے ہیں؟ اکیلا، اکیلا تو تنہا کسے کہتے ہیں؟ اکیلا اگر تنہا ہونا ہے تو پھر تنہا ہونا کیا ہے؟ اب بات تو چلیے یہی کچہری ہے۔ اکیلا اور تنہا ہونا، اللہ اپنی ذات میں اس قدر تنہا ہے کہ اس کی یکتائی بھی اس کی تنہائی کے تصور کو نہیں پا سکتی ہے۔ یہ ہے توحید خالص۔ ہم نے مولوی سے توحید نہیں لی، مولا سے توحید لی ہے۔ کچھ کہنے لگا ہم نے مولوی سے توحید نہیں لی، مولا سے توحید لی ہے۔ مولوی اور مولا کا فرق یہ ہے، مولوی اللہ سے دور کرتا ہے، مولا اللہ سے ملا دیتا ہے۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے مولا کے پاس آئے، اور جو مولوی کے پاس بیٹھا ہے قربتاً اللہ کی نیت اسے اللہ کا قرب نہیں دلوا سکتی ہے۔ اکیلا اور تنہا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کام سے فارغ ہو کر، اولاد کے معاملات نپٹا کر، ماں باپ کے فرض پورے کر کے آپ اکیلے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی تنہا نہیں ہوتے۔ آپ بہت دیر سے یہ عبادت کر رہے ہیں، مجھے عبادت کو زحمت کی حد تک نہیں لے کے جانا، لیکن یہ بات آپ تک پہنچے گی تبھی اگلا مقام بیان کر پاؤں گا، قسم بخدا۔ ہوتا ہے نا آپ اکیلے کمرے میں تنہا نہیں، کیوں؟ آپ اکیلے ہوئے، جیسے ہی اکیلے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک 6-7 انچ کا پرزہ نکالا آپ نے، شروع ہو گئے تو اکیلے ہوئے نا، تنہا تھوڑے نہ ہوئے۔ پوری دنیا ساتھ ہے، یہ پوری دنیا ساتھ ہے، اکیلے ہو رہے ہو۔ اکیلا پن بہت ہے آج کل، تنہائی نہیں میسر ہے کسی کو، اور وہ اکیلوں کو ملے نہ ملے تنہا کو ضرور ملتا ہے۔ یا علی یا علی، دو پیرے آج کی پوری گفتگو کے الگ الگ رہے ہیں، ریکارڈ ہو گیا ہے، بعد میں سنیے گا تو پتا چلے گا کہا کیا گیا تھا۔ نہیں ہوئے نا تنہا؟ اچھا چلو، یکدم خیال آیا زیدی صاحب نے کہا تھا موبائل تنہا نہیں ہونے، موبائل کو آپ نے تکیے کے نیچے کیا، پانی پیا، 2 منٹ سائڈ ٹیبل پہ پڑا ریموٹ اٹھایا، دیوار پہ لگی LED جلا، تو اکیلے ہوئے ہونا، تنہا کہاں؟ موبائل بند، LED چل پڑی، LED بند، لیپ ٹاپ چل پڑا۔ تنہا آپ کو ہونے نہیں دیا جا رہا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کو تنہا ہونے نہیں دیا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے وعدہ کیا تھا ایک خاص وقت میں جو بھی تنہا ہوگا حسین اس سے
اس کی تنہائی بانٹنے کا وعدہ کرتا ہے. حسین نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں تنہائی بانٹوں گا. آج آپ سے آپ کی تنہائی کیسے چھینی گئی ہے سمجھو تو صحیح. اب جب اکیلے ہو نا کوشش کرنا وہ شاید جو تمہیں تنہا نہیں ہونے دے رہی سب کو ہٹانا. بڑا مشکل ہے رشتے چھوڑنا. کچھ دیر کے لیے وہ جو می ٹائم ہوتا ہے نا اس کو حسین ٹائم بناؤ. ہٹا سب کچھ ہٹاؤ سب کچھ ہٹاؤ اکیلے بالکل. تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو لمحے لگیں گے تنہا ہونے میں. تصور لے جاؤ اس وقت میں. یہ میں ہاتھ جوڑا ہوں فضائل میں سننا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کے مصائب میں ان کے فضائل ہیں, ان کے فضائل میں ان کے مصائب ہیں. صرف 2 منٹ دے کے مجھے فضائل میں یہ بات پہنچانے دینا پھر مل کر عبادت کرتے. آنکھیں بند کرنا اور تصور لے کر جانا اس وقت میں جب حسین اتنا تنہا تھا کہ اللہ اس کی تنہائی بانٹنے خود آ گیا. یا علی میں کہاں سے چلا ہوں کہاں آیا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. کوئی تو اور ہوگا نا. آپ آباد رہے مولا آپ کو آباد رکھے. مجھے مل گئی میری قیمت. آپ سلامت رہے. جب اس کی تنہائی بانٹنے خود اللہ آ گیا. خود کیوں؟ کیونکہ فقط اللہ ہی جانتا ہے تنہا ہونا کیا ہے. حسین نے خود پر ایسی تنہائی طاری کی اللہ کو آنا پڑا. اللہ آیا لیکن اس سے پہلے کچھ ہوا. اور جس ذات ذیشان کی طرف مجھے جانا ہے اس ذات کی طرف جاتے ہوئے اگر یہ میں بیان نہ کر پایا تو شاید بڑھ بھی نہ پاؤں. بس یہ جو تصور ہے اس ذات کا, اس ذات کے تصور پر, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ صلوات کی ذات پر بلندتر صلوات. آپ سلامت رہیے. اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ اب مسلسل بات کرنی. حسین کو کسی کی ضرورت نہیں تھی, کسی کی بھی نہیں تھی, کسی کی ضرورت نہیں تھی حسین سوائے عباس کے. سننا خدا رہا سننا. میں کچھ کہنا ایک بات پر. سوائے میں نے پہلے کسی الگ پیرے میں کہہ کے بات کی, کسی کی ضرورت نہیں تھی. اچھا چلو اس بات کو بدلوں. حسین کو کسی کی ضرورت نہیں تھی سوائے حسین کے. یقین جانتے ہیں آپ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. یقین ہی تو سب کچھ ہے. یقین گیا سب کچھ گیا. کون بڑا کون بلند؟ جس کا یقین بلند, جس کا یقین مستحکم. حسین کے یقین کو جانتے ہیں آپ؟ حسین کا یقین کیسا ہوگا؟ کوئی بیان کر سکتا ہے کہ حسین کا یقین کیسا ہوگا؟ میں کوشش کروں غصہ نہ کیجیے گا. میں کوشش کرنے لگا ہوں حسین کا یقین بتانے کا. حسین کا یقین کیسا ہوتا ہے بشر کر سکتا ہے؟ میں پھر بھی جرت کر رہا ہوں. حسین کا یقین خیمہ الہیہ یعنی حسین کا خیمہ. شب عاشور حسین نے اصحاب کو بلایا, سب بیٹھے. 2 خطبے تھے, ایک پہلے ایک بعد میں. یہ پہلے اور بعد کا کیا تعلق؟ ایک خطبہ حسین نے دیا اور خطبہ دے کے حسین کہہ رہے ہیں سننا فضائل. اسی تسلسل میں چلا جاؤں گا لیکن ابھی فضائل سننا. جیسے جس موج میں آپ بیٹھے ہیں نا بس اسی طرح بیٹھ کے اس کو محفوظ کرنا. حسین نے کہا دیکھو یہ جو باہر
سب اکٹھے ہوئے نا، یہ میرا خون بہانے کے لیے اکٹھے، اور اگر ان کو دنیا روئے زمین پر موجود ہر شخص کا خون بہانا پڑے یہ بہا دیں گے، جب تک میرا خون نہیں۔ دیکھو تم نے میرے ساتھ یہاں تک چل کے آئے ہو، میرا ساتھ دیا، میں راضی، میں تم سے راضی، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا خون بہائیں۔ ایک کام، میں راضی، میں تم سب پہ سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ حسین سننا، حسین یہ لفظ نہیں ہے، حسین کا کرم، یہ کائنات کا نام ہے۔ میں تم پہ سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ بیعت بھی اٹھا دی، جاؤ چلے جاؤ نا، یہ میں نہیں چاہتا خون بہے۔ اچھا یہ سوچ کے بیٹھے ہو کہ اللہ غضبناک ہوگا تو بے فکر رہو، چلے جاؤ، اللہ اور تمہارے بیچ اگر اس کا غضب آیا تو درمیان میں حسین کھڑا ہو جائے گا، جاؤ۔ اچھا یہ سوچ کے نہیں جا رہے کہ نانا کو کیا کہو گے؟ یاد رکھو اس سے پہلے کہ میرا نانا شافی محشر اپنی امت میں سے کسی کی بھی شفاعت کرے، میں تمہاری شفاعت کر دوں گا، جاؤ جاؤ۔ یہ سوچ کے نہیں جا رہے کہ میرا بابا کوثر کا جام نہیں پلائے گا، تو پھر حسین کا وعدہ ہے اس سے پہلے کہ میرا بابا علی اپنے کسی بھی شیعہ کو کوثر کا جام پلائے، اس سے پہلے میں تمہیں کوثر پلاؤں گا، جاؤ۔ یہ سوچ کر نہیں جا رہے کہ جنت نہیں ملے گی، میں مالک ہوں، میں سردار ہوں جنت کا، حسین تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک تم سب جنت میں نہ چلے جاؤ، جاؤ۔ زمانہ بلانے کے لیے لالچ دیتا ہے، یہ دوں گا مدد کو آؤ، وہ دوں گا ادھر آؤ، یہ کر دوں گا پہنچو۔ حسین کہہ رہے ہیں اللہ کی رضا دوں گا، جاؤ، میں شفاعت کروں گا، جاؤ، کوثر دوں گا، جاؤ، جنت دوں گا، جاؤ۔ اب دیکھا تو کوئی نہیں اٹھا، حسین کا خطبہ ختم ہوا، حسین نے اگلی بار کہا جاؤ۔ اب تک خاموش تھے، بات مکمل ہوئی، اب نہیں رہ سکے، سب کا نمائندہ بن کر حبیب ابن مظاہر کھڑا ہوا، اپنی ہی تلوار میان سے نکال کے ہاتھ میں لی، اپنے ہی ہاتھ کو زلفوں میں ڈالا، اس تلوار کو گردن پہ رکھ کے حبیب کہتے ہیں حسین آپ بادشاہ ہو، آپ کہہ سکتے ہو جاؤ جاؤ جاؤ۔ اب تک آپ نے کہا ہم نے سنا، ہم نہیں گئے۔ حسین اب ایک بار بھی اگر کہا جاؤ تو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ کر اپنی گردنوں کو آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، اور قسم ہے حسین آپ کی جب تک یہ گردن رکھ نہ دیں یہ کٹا ہوا جسم گرے گا نہیں۔ آخری جملے، یہ کٹا ہوا جسم یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کسے کہتے ہیں؟ ابھی حبیب بول رہا ہے گردن کاٹ لوں گا، جب تک حسین آپ کے قدموں میں نہیں رکھوں گا یہ دھڑ نہیں گرے گا، قدموں میں حسین۔ اس کے بعد والا جملہ کمال سن لو، حسین ہم جانتے ہیں حسین ہم جب اپنی گردنوں کو کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں اور آپ کو ہم یاد آئیں تو اپنے بابا کی طرح ٹھوکر مار کے کمبے اذنی کہہ دینا، آپ آباد رہو، مگر جتنے جہاں بیٹھے حلالی میں۔ آخری جملہ میری طرف سے پیغام، نصیحت، وصیت، بھائی سمجھیں، بیٹا سمجھیں، دوست سمجھیں، اپنا خادم، میرے پاس یہی ہے آپ کو دینے کے لیے۔ حسین کے ساتھ ہیں، حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، دے رہے ہیں، جس مقام پہ ہیں۔ دلیل میں نے کہا تھا،
وہ یاد رکھیں. کیوں ہو حسین کے ساتھ؟ وائی کیوں ہو؟ میرے بھائی نے کہا حسین پڑھیے گا. میرا حسین میرا حسین معجزے نہیں کرتا. میرا حسین اپنے نوکروں کو سکھاتا ہے. ادھر آؤ میں بتاؤں مردہ کیسے زندہ کرتے. یہ جو زمانہ معجزے کہہ رہا ہے وہ انہوں نے سبق دیے تھے نوکروں کو. میرا حسین یہ ہے. حسین کے ساتھ کیوں ہو؟ حسین کے ساتھ یاد رکھ مجھے بھول جانا، میری بات بھول جانا، یہ نہ بھولنا. کیوں ہو حسین کے ساتھ؟ حبیب کا شکریہ ادا کرنا. حبیب نے بتایا اس وقت میں حسین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ اس لیے ہیں؟ حسین آپ کی قسم ہم اللہ کے غضب سے ڈر کر آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ہم آپ کے نانا کی شفاعت کی لالچ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ہم حوض کوثر پینے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں ہیں. حسین ہم جنت کے لیے آپ کے ساتھ نہیں ہیں. حسین ہمیں حسین کی قسم ہم فقط حسین کے لیے حسین کے ساتھ ہیں. فقط حسین کے لیے حسین کے ساتھ ہیں. ہاں علی اکبر جی بابا. بیٹا چراغ بجھا دو بجھا دو. جی بابا. اکبر نے حسین کے خیمے کا چراغ بجھا دیا. تو سوچ سکتے ہو کائنات میں کہیں روشنی رہی ہوگی؟ میں ختم کر چکا ہوں اور میں کہیں بڑھ رہا. کائنات میں کہیں روشنی رہی ہوگی؟ نہیں. ایسا اندھیرا ہوا جس اندھیرے میں وہ نظر آیا جو طور پر نہیں آیا تھا. زمانہ راز سمجھا ہی نہیں ہے. اسے روشنی میں دیکھنا چاہتے ہو جو خود حجاب میں ہے. حجاب کو روشنیوں میں نہیں دیکھتے. حجاب خود عصمت کا وہ پردہ ہے جس نے اللہ چھپا رکھا ہے. اکبر چراغ بجھا. اندھیرا کتنی دیر نہیں پتا. کچھ دکھائی نہیں دیتا کسی کو. کچھ دکھائی جسے جو دکھائی دیا وہ جانے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں اس اندھیرے میں کون گیا کون نہیں گیا یہ فیصلہ تم آج کرتے رہو. لیکن حسین کا یقین جاننا ہے نا. اس اندھیرے میں حسین نے کہا عباس چراغ جلا دو. حسین کو اتنا یقین تھا کوئی جائے یا نہ جائے عباس ہے. عباس ہے. عباس نہیں جائے گا. حسین کے یقین کو عباس کہتے ہیں. عباس حسین کا یقین ہے. یہی وجہ تھی کہ جب حسین کا یقین اشل کی زین سے گرایا ہے نا انہوں نے, بڑی بھاری ذمہ داری ہے مجھ پر. ایک امتحان سے کم نہیں. مخدومہ کے معظمہ کے مصائب ہیں. میں ایک بات ابتدا میں کہہ دوں. میں حمید ابن مسلم کا مقتل نہیں پڑھتا ہوں. میں اس پہ لعنت کرتا ہوں. لشکر یزید کا تنخواہ دار ملازم تھا. جھوٹ لکھنے آیا تھا.
بے ادبی لکھی ہے. دشمن سے پوچھو گے حسین کو کیسے مارا. حسین کا بیٹا اس کے خون کا وارث ہے. سجاد سے پوچھو مولا تیرے بابے کے ساتھ کیا ہوا ہے. سجاد سے پوچھو. میں مقتل سید سجاد پڑھتا ہوں اور کوشش کیا کرو جن مصائب میں عصمت کی بے ادبی اور گستاخی ہو نہ سنو نہ پڑھنے دو. جیسے ولایت کے بغیر عبادتیں فائدہ نہیں دیں گی نا، ٹھیک اسی طرح عصمت کی گستاخی کر کے ولایت کس کے سامنے رکھو گے. بڑا کمال جملہ ہے، میں نام لے کے کہتا ہوں ہمیشہ. سید الذاکرین ہے، استاد الذاکرین سید صابر شاہ ہے. کیا بات ہے سید. ان کا جملہ ادب میں کیسے پڑھتے ہیں، ان کا ایک جملہ رکھ رہا. کبھی ایک مجلس میں انہوں نے کہا تھا رونا چاہتے کتنا روگے، مر جاؤ رو رو کے، ماتم کر کر کے مر جاؤ. بات پر یہ امت علی کی بیٹیوں کو وہاں لے گئی جہاں علی بیٹے بھی جانا نہیں چاہتے. ختم ہو گئی نا ساری. یہ امت علی کی بیٹیوں کو وہاں. عزادارو میری کوشش ہوگی آپ کو آج ایک کہانی سناؤں بس. اگر سنا پایا. دیکھیے مولا سجاد نے جب قافلہ توحید واپس آیا ہے نا مدینہ، منزلیں ساری مکمل کر لیں، ہماری سارے دن کی عبادت ہم نے ہاتھ جوڑ کر وارث کے سامنے ہدیہ کرنا. مدینہ واپس آئے. بادشاہ گھر تشریف نہیں رکھتے تھے. ایک سیاہ رنگ کا خیمہ بنوایا، محلہ بنو ہاشم کے باہر وہ خیمہ لگوایا. بادشاہ وہیں بیٹھتے تھے. ایک سیاہ رنگ کا علم خیمے پہ لگایا اور خیمے کے دروازے پہ آ کر بلند آواز سے ندا دے کے کہا اے لوگو میں اپنے بابا کے سوگ میں ہوں، آؤ مجھے پرسا دو. سیدہ آپ کی ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں لکھے. آج کی یہ ساری مجلس ہے مولا سید سجاد کا. جانتے ہو لوگوں نے آنا شروع کیا، جو پوچھتا تھا بتاتے تھے یہیں سے مقتل سید سجاد بنا ہے. کسی نے آ کے کہنا مولا مولا سنا ہے قاسم کربلا میں تقسیم ہو گیا. مولا قاسم کا بڑا ارمان ہے. مولا سب سنتے اور آخر میں کہتے ہائے شام. کوئی آ کے کہتا مولا سنا ہے اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی. سب سنتے پھر کہتے ہائے شام. مولا سنا ہے علی اصغر کو اس کے وزن سے وزنی تیر مارا. مولا کہتے ہائے شام. کہا مولا سنا ہے آپ کے بابا کو 13 ضربیں مار کر شہید کیا. مولا کہتے ہائے شام. کسی نے پوچھا مولا ہم کربلا کا پرسہ دیتے، آپ کہتے ہائے شام کا شہادت ہمارا ورثہ تھا، لیکن ماں بہنوں کا بازاروں درباروں میں جا. علمان آپ سلامت رہو، آپ آباد. بس ایک کہانی
اور اس کہانی کا اختتام ایک روایت پر ہے، یہ سن لو، مجھے نہیں پتا اس سے آگے پڑھ پاؤں گا یا نہیں، میں یہ صرف مصائب ہی نہیں پڑھ رہا، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر دلیل رکھتے ہو، عملی طور پر بتا بھی رہا ہوں، ادب میں ایسے بھی تو ہو سکتا ہے، ہاں حسینیوں، ہاں محمد کے ایک ملک پر حسین نام کا بادشاہ تھا، اس حسین کے پاس ایک 4 سال کا قرآن تھا، حسین راضی اس حسین کے پاس ایک 4 سال کا قرآن تھا، عزاداروں وہ بادشاہ حسین اپنے قرآن سے بڑا پیار کرتا تھا، حسین نے دنیا کی کسی بھی شے کو اس قرآن کا رحل نہیں بنایا، حسین نے اپنے سینے کو اس قرآن کا رحل بنایا، حسین اپنے قرآن سے کہتا تھا آجا آجا میرے سینے پہ آجا، جب تو سینے پہ آتا ہے مجھے سکون مل جاتا ہے، زمانے نے یہ سنا کہ حسین کے سینے کا سکون ہے یہ قرآن، تو زمانے نے اس قرآن کو نام دے دیا سکینہ، اسم نہیں ہے، یہ تو سینے کے سکون کو کہتے ہیں، حسین کے سینے کا سکون تھا تو اس قرآن کا سرنامہ بن گیا سکینہ، تسکین قلب حسین، حسین ہر وقت اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرتا، حسین اس قرآن کی تلاوت کرتا، یہ قرآن حسین کے چہرے کی تلاوت کرتا، عزادارو پھر کچھ یوں ہوا کہ اللہ کے قرآن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اللہ کا قرآن بچانے کے لیے حسین گھر سے اپنا قرآن لے کر نکل پڑا، عزادارو بیچ جنگل میں آ کر حسین نے اپنے قرآن کو سجا دیا، عزادارو کوئی قرآن سے پوچھے کہ اس کو قاری کتنا پیارا ہوتا ہے، اس قرآن کے قاری کی آنکھیں بند ہونی تھی، امت نے اس قرآن کی بڑی بے حرمتی کی، اس قرآن کا جزدان جلایا، اس قرآن کے ہر ورق پارا، رنگوں کے تبدیل ہونے کے نشان، تیرے وقت کا امام کہتا سلام ہے اس 4 سال کے قرآن پر جو کربلا سے شام تک رنگ بدلتا رہا، میں بڑے ادب سے پڑھ گیا، میں بڑے ادب سے پڑھ گیا، یہ کربلا سے شام تک، میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں مولا تمہاری تمام دعاؤں کو قبول کرے، جو تمہارے دل میں ہے حسین کی بیٹی تمہیں عطا کرے، عزادارو ہر مجلس میں حسین کی ماں، حسین کی بہن، تو حسین کی بیٹی بھی تو آتی ہے نا، ہے نا، آپ کی عشق لے کے جاتی ہے، اسی مخدومہ کی قسم آج حسین اپنا رومال لیے تم میں سے ہر ایک کی آنکھوں کے نیچے، آج جس کا ذکر ہے نا، آج حسین کی بیٹی کے لیے عشق لینے حسین آیا، کیا شہادت پڑھوں، جانتے ہو مولا عباس کس دن شہید ہوئے؟ زمانہ کہتا ہے 10 محرم کو،
میں کہتا ہوں ہاں، لیکن مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا عباس شہید ہو گئے تھے 28 رجب کو، جب قافلہ روانہ ہوا نا، جب علی کی بیٹی نے دہلیز سے قدم باہر نکالا، عباس شہید ہو گیا تھا۔ پھر اتباع حسین میں عباس اپنا لاشا اپنے ہی کاندھے پہ لے کے حسین کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اگر عباس کا یہ عالم ہے تو مجھے بتاؤ 70 قدموں سے بیٹی دیکھ رہی ہو، 70 قدموں سے قرآن دیکھ رہا ہو کہ اس کے قاری کو ذبح کیا جا رہا ہے، عزادارو بیٹی پہ کیا بیتی ہوگی؟ سوچ سکتے ہو؟ ایک روایت اور اجازت، کہتے ہیں شام غریبہ پانی آیا تھا، جناب حور کی بیوہ لے کے آئی، ہاں ہے روایت، تقسیم بھی ہوا، ہاں ہے روایت، سب سے پہلے بچوں میں آیا، ہاں ہے روایت، لیکن حسین کی بیٹی نے نہیں پیا۔ مجھے صرف یہ پڑھنا ہے، حسین کی بیٹی نے نہیں پیا۔ کیسے؟ جیسے ہی پاک بی بی محفوظہ نے لا کے دیا نا ہاتھ میں، بیٹی مخدومہ کہہ رہی آپ پہلے پیے تو پھر سب پیئیں گے، بلا تشبیہ پر دیکھا، کہا ایسا کیوں؟ کہا وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ چھوٹی ہیں نا اس لیے پہلے آپ پئیں۔ جیسے ہی سنا کوزہ ہاتھ سے لیا اور تیزی سے اس طرف گئی ہیں جہاں حسین نے علی اصغر کو دفنایا تھا۔ علی اصغر کی قبر پہ جا کر اس کوزے کا پانی علی اصغر کی قبر پہ گرا کے کہتی ہے بھیا کچھ پیاس بجھی ہے، نہیں پیا پانی، نہیں پیا۔ پہلی منزل کربلا سے قافلہ چلا ہے، آج بھی جاتے ہو زائرین جس مسجد کے مینار میں جھک کر علی بادشاہ کے جنازے کو سلام کیا تھا، وہی مقام تھا پہلا پڑاؤ، وہاں پر پہلا پڑاؤ ہوا۔ خدا لعنت کرے شمر ملون پر، اس نے سب کو پانی تقسیم کرنا شروع کیا۔ حسین بادشاہ کی پاک شریک بہن آگے بڑھی، بیٹی سے کہا پانی مانگیے، آنکھوں میں آنسو، اماں بابا کا قاتل ہے۔ کہ آپ کے بابا بھی جانتے تھے حرملہ علی اصغر کا قاتل ہے، آپ کے بابا نے حسین ہو کر مانگا، کہا جی کا اتمام حجت ہے آپ بھی مانگیے۔ بی بی نے آواز لگائی اللہ تاش، بے غیرت نے جتنا پانی مشک میں بچا تھا دکھا دکھا کے سب گرا، نہیں پیا پانی۔ ایک روایت اور ہے جو زمانہ لکھتا ہے، ہاں شام کی طرف سفر کرتے، ایک روایت اور کہتی ہے پانی کے کوزے آئے حرم کی طرف، ہاں 2 کوزے، 2 4 سال کے شہزادے اور شہزادی کے پاس آئے، ایک حسین کی بیٹی، ایک سجاد بادشاہ کا بیٹا۔ جیسے ہی کوزے ان کے ہاتھ میں آئے، نظریں اٹھا کے دیکھا، دور ٹیلے پر تپتی ہوئی دھوپ میں ایک کا باپ ہے، ایک کا بھائی ہے، اور جو زیور امت نے اجر رسالت میں پہنایا ہے نا وہ اس دھوپ میں تپ کر سرخ ہو کر گوشت کے ساتھ چپک رہا ہے۔ دونوں نے جا کر اپنے اپنے کوزے کا پانی سجاد کی زنجیروں پہ گرایا، بھیا کچھ آرام آیا، نہیں پیا پانی۔ ہاں اب آخری روایت سنو اور اجازت، یہ بتانا بڑا ضروری تھا، حسین کی بیٹی وہ پیاسی ہے، نہیں پیا پانی، لیکن کمال شب ہے آپ کو میسر، کمال یہی شب ہے، اور اس شب کا ایسا ہی ایک وقت ہے
اور شام کا وہ زندان ہے جس میں جاتے ہوئے مرد بھی گھبراتے ہیں. اس زندان سے آواز آئی بھیا سجاد چل کر گئے ہیں. جی میری بچی حکم کرو. کہا بھیا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کہا بولیے. کہا لیکن بھائی سے نہیں وقت کے امام سے سوال کرنا ہے. کہا وقت کا امام جواب دے گا. بولیے. کہا بھیا پھر بتائیے پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں, پیاس کی شدت کی کتنی. یہ سوال کرنا تھا. قید خانے میں تلاطم آ گیا. بی بی آگے بڑھی ہیں, مخدومہ کو آغوش میں لیا. بی بی یہ کیا سوال کیا؟ مولا سجاد نے کہا امام سے سوال تھا, مجھے جواب دینے دیجیے, بس 2 جملوں میں سننا اور اجازت. امام نے کہا اے میرے لگتے جگر, پیاس کی کل 4 منزلیں ہیں, 5ویں کوئی منزل نہیں ہے, 4تھی منزل تک بھی کوئی نہ گیا ہے. کہا بتائیے کون سی؟ کہا پیاس کی پہلی منزل ہے جب کوئی شدید پیاسا ہو کہ انتہا گزر جائے تو پھر اس کی آنکھوں کے آگے بادل چھا جاتے ہیں, اسے دھندلا دکھائی دینے لگتا ہے, یہ اس کی نشانی ہے. بس اتنا سننا تھا. کب کی خاموش سکینہ چیخ مار کے روئی ہے, ہائے میرا بھیا قاسم. میں سن رہی تھی, جاتے ہوئے بابا سے کہہ رہا تھا چچا یہ مجھے ہر طرف دھواں کیوں دکھائی دے رہا ہے. کہا بیٹا پیاس کی اس سے اگلی منزل ہے, کوئی اس سے بھی زیادہ پیاسا ہونا تو پھر اس کی زبان پر کانٹے پڑ جاتے ہیں. اب بیٹھی نہ رہ سکی ہے بیٹی, اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے, سر پیٹ کے کہتی ہے او میرا مظلوم بابا حسین. میں سن رہی تھی جب بھیا علی اکبر نے کہا بابا پیاس لگی ہے تو کہا بابا نے میرے دہن میں زبان رکھ لو. جیسے ہی بھائی نے زبان رکھی ہے یہ کہہ کے کھینچ لی ہے بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑ گئے ہیں. بھیا میرا بابا بڑا پیاسا تھا. کہا ہاں بیٹا اس سے بھی شدید منزل ہے, جب کوئی تیسری منزل پہ ہو نا اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے, وہ ایسے تڑپتا ہے جیسے بنا پانی کے مچھلی تڑپتی ہے. اب کھڑی نہیں رہ سکی سکینہ, کبھی قید خانے کی اس دیوار پر, کبھی قید خانے کی اس دیوار پہ, اور کہتی جاتی ہائے میرا علی اصغر. آخری وقت میں جھولے سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کے باہر آتا رہا. بیویوں نے تھاما ہے لیکن روتی رہی سکینہ. کہا مولا سجاد نے بی بی پیاس کی 4تھی اور آخری منزل ہے, جب کوئی اس منزل پر پہنچے اس کی نشانی ہے اس کے بدن کا پانی خشک ہو جاتا ہے, اس کے اثر سے اس کا گوشت اس کی ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے, پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. بس اتنا کہنا تھا. قید خانے میں تڑپتی سکینہ کھڑی ہو گئی, روتی سکینہ خاموش ہو گئی, کھڑی سکینہ بیٹھ گئی ہے. سجاد قریب آئے, بیٹا کیا ہوا؟ خاموش بیٹی نے بھائی کی کلائی پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ پکڑ کر پھر اپنی کلائی پہ رکھا. کہا بھیا یہاں سے دیکھ, اب سجاد تڑپا اور میری بہن اس کا گوشت ہڈیاں چھوڑ کر اب بابا کا سر لا دو. حسین کا سر آیا. ساری زندگی حسین نے قرآن کو سینے پہ رکھا, آج کی رات قرآن نے
کاری کا سارا اپنے سینے پہ بابا مجھے لے جا ماتم بدر